بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بولی، فرحات تو نے کمال کر دیا ہے، برائٹ موزز کے عمل کا توڑ کیا ہے۔ میں اب مورا اور دمودر کے اندر پہنچ سکتی ہوں۔ کیا روحانی عمل اسی طرح سر کے بل الٹا ہو کر کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا، روحانیت کے ذریعے ہمیشہ سیدھے راستے ملتے ہیں۔ یہ جو کچھ تو نے کیا ہے یہ فراد علی تیمور کا ایک پراسرار علم ہے۔ ادھر تو الٹی گنتی پڑ رہی تھی، ادھر میں عمل کر رہا تھا۔ بہرحال تجھے کامیابی حاصل ہو چکی ہے، جا ایشورا کو یہ خوشخبری سنا دے۔ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا برائٹ موزز اس عمل کا توڑ نہیں کر سکے گا؟ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ تو مطمئن رہ اور اپنا کام کر۔ ایشورا خوش ہو جائے اور تیری برتری تسلیم کر لے تو اپنے شوہر کے ساتھ آج رات خوب جشن منا، اس بیچارے کو بھی خوش کر۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ایک دکان میں جا کر اعظم ہمدانی کی حیثیت سے سوچنے لگا، میں اپنی شہناز بانو کو کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے کیا خریدنا چاہیے؟ ایسے وقت وہ میرے اندر آ کر بولی، کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ تو ابھی کسی نائٹ کلب میں نہیں جائے گا، نہ ہی کسی کال گرل کو ہاتھ لگائے گا۔ میں ایک آدھ گھنٹے بعد تجھے اپنے پاس بلاؤں گی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، میں کسی ہوٹل میں کافی پیتا رہوں گا، وقت گزارتا رہوں گا اور تیرے پاس آنے کے لیے بے چین رہوں گا۔ وہ میرے اندر سے چلی گئی۔ اس نے فون پر ایشورا کو مخاطب کیا، پھر کہا، میں اچھی طرح جانتی ہوں تو مجھ سے برائٹ موزز سے بیزار ہو گیا ہے، بس آخری بار اپنی پراسرار قوتوں کا مظاہرہ کرنے آئی ہوں۔ میں نے ایسا عمل پڑھا ہے کہ موزز اب میرے کسی علم کا توڑ نہیں کر سکے گا۔ وہ بیزاری سے بولا، میں سونے جا رہا ہوں، اب کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اپنے بچوں کی فکر میں مبتلا ہے، تجھے نیند نہیں آئے گی، بس ابھی میری بات مان کر مورا اور دمودر کے اندر جا، تجھے جگہ مل جائے گی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھا، یہ سنتے ہی فوراً خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا مورا کے اندر آیا تو واقعی اسے جگہ مل گئی۔ وہ اب اپنی بیٹی کے خیالات پڑھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ سونے کے لیے پارس کے پاس جا رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹی میں تمہارا پاپا ہوں، سیارے سے واپس آ گیا ہوں، ابھی تم بیڈ روم میں نہ جاؤ، مجھ سے باتیں کرو۔ وہ خوش ہو کر بولی، مجھے دامودر نے بتایا تھا کہ تم سیارے سے واپس آ گئے ہو، میں انتظار کر رہی تھی کہ کب میرے دماغ میں آؤ گے۔ کیا تمہاری مصروفیات ہم سے بڑھ کر اہم ہیں؟ اتنی دیر بعد ہم سے رابطہ کر رہے ہو؟ یہ بات نہیں ہے، پراسرار علم جاننے والوں نے تمہارے اور دامودر کے دماغوں کو لاک کر دیا تھا، اس لیے میں رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اب یہ لاک ہٹ گیا ہے، میں جب چاہوں گا تم سے باتیں کر سکوں گا۔ پاپا، بہت دنوں کے بعد تمہاری آواز اور پیار بھرا لب و لہجہ سن کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں بھی بہت خوش ہوں، آئندہ مجھے تم دونوں کے دماغوں میں جگہ ملتی رہے گی تو میں مطمئن ہو کر دوسرے معاملات میں مصروف رہ سکوں گا۔ پھر اس نے کہا، مگر نہیں، اطمینان میرے نصیب میں نہیں ہے۔ مورا نے پوچھا، ایسی کیا پریشانی ہے؟ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتی ہوں؟ وہ پریشان ہو کر بولا، کیا تم نہیں جانتی کہ دمودر کسی نادیدہ بلا سے محبت کر رہا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں میں جانتی ہوں، آئندہ اسے بلا نہ کہنا، وہ ہمارے لیے بہت ہی معزز اور محترم لڑکی ہے، ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ جب تک ہمارے ساتھ رہے گی ہمیں کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کچھ معلوم تو ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور تم دونوں پر مہربان کیوں ہے؟ پاپا، سیدھی سی بات ہے، نہ ہم ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں اس سلسلے میں کوئی بحث کرنی چاہیے۔ تم ہم سے محبت کرتے ہو، لہذا یہ دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ ہم خیر خیریت سے ہیں اور سلامتی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک یہ دیکھ کر اطمینان حاصل ہو رہا ہے، لیکن یہ کیسے بھول جاؤں کہ تم دونوں دشمنوں کے سائے میں ہو؟ پاپا، ایک سیدھی سی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اگر ہم دشمنوں کے سائے میں ہوتے تو کیا اس طرح خیر خیریت سے ہوتے؟ تم آئندہ بھی دیکھتے رہو گے کہ ہم اسی طرح ہنستے بولتے زندگی گزارتے رہیں گے۔ تم ابھی بچی ہو، سیاسی چالوں کو سمجھ نہیں پاؤ گی، لہٰذا میں بحث نہیں کروں گا، ابھی دامودر کے اندر جا رہا ہوں۔ اس نے بیٹے کے اندر جا کر دیکھا تو وہ ایک مصلے پر کھڑا نماز پڑھنا سیکھ رہا تھا۔ انوشے کی رہنمائی کے مطابق کبھی اٹھ رہا تھا، کبھی بیٹھ رہا تھا اور کبھی سجدے میں جا رہا تھا۔ اس کے خیالات سے پتہ چل رہا تھا کہ انوشے اس کے قریب ہی کہیں ہے، اس سے بول رہی ہے، لیکن اس کی آواز ایشورا کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دامودر مصلے پر بیٹھ کر بولا، ہیلو پاپا، ابھی انوشے نے بتایا ہے تم میرے اندر موجود ہو، لہٰذا ابھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ انوشے کون ہے؟ وہی جس کا نام شبانہ تھا، اس کا اصل نام انوشے ہے۔ مجھے اس کی آواز سنائی کیوں نہیں دے رہی ہے؟ میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی مرضی کے خلاف نہ کوئی اس کی آواز سن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔ تم مسلمانوں کی طرح نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں دین اسلام قبول کر چکا ہوں، میرا نام دامودر نہیں دیدار علی ہے۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے تم اس سے سرزدہ ہو چکے ہو، اس کے غلام بن چکے ہو۔ تمہاری سوچ کے مطابق غلام ہوں، مگر اپنی سوچ کے مطابق روشن راہوں پر ایک نورانی لڑکی کا ہم سفر ہوں۔ مجھے جو آسودگی اور مسرتیں حاصل ہو رہی ہیں انہیں تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔
ایک بات ذہن نشین کر لو، کبھی اس کے خلاف کچھ نہ بولنا، بولو گے تو میرے دماغ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہ ناگواری سے بولا، تم نے اور مارو نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، میں تمہاری محبت میں تڑپتا رہتا ہوں اور تم میری محبت کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ اگر دل سے محبت کرتے ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے بچے بہت خوش ہیں اور بڑی سلامتی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تم اس دنیا میں بہت بڑی جنگ لڑنے آئے ہو، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں کوئی دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کیا یہ بات تمہارے لیے اطمینان کا باعث نہیں ہے؟ وہ قائل ہو کر بولا، ہاں، اس پہلو سے مجھے مطمئن ہونا چاہیے۔ تم دونوں اگرچہ دشمنوں کے سائے میں ہو مگر محفوظ ہو اور آئندہ بھی تمہیں وہاں تحفظ حاصل ہوتا رہے گا۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ کائنہ اب تک خیال خوانی کے ذریعے باپ بیٹی اور بیٹے کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے فون کے ذریعے اسے مخاطب کیا، ہیلو ایشورارا، تو نے میری پورے اسرار قوتوں کو دیکھ لیا۔ جو کام برائٹ موزز نہیں کر سکتا تھا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم نہیں کر سکتا تھا، وہ میں نے کر دکھایا ہے۔ ایک باپ کو اس کے بچوں سے ملا دیا ہے۔ بے شک تو نے مجھے متاثر کیا ہے، میں مانتا ہوں تم پورے اسرار علوم کے معاملے میں برائٹ موزز سے برتر ہے، مگر میں بچوں سے مل کر اور زیادہ پریشان ہو گیا ہوں۔ اس نے پوچھا، پریشانی کیا ہے؟ یہی کہ ہم بابا صاحب کے دائرے کے خلاف محاذرے کر رہے ہیں اور میرے دونوں بچے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے ہیں، ان کا دین بھی قبول کر لیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی سیاسی چال بازیوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، دراصل انہوں نے میری بیٹی اور بیٹے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ میں جب بھی بابا صاحب کے دائرے کو نقصان پہنچانا چاہوں گا، وہ میرے بچوں کو نقصان پہنچا کر مجھے بے دست و پاک کر دیں گے۔ کائنہ نے قائل ہو کر کہا، ہاں، تیری دکھتی رگیں مسلمانوں کی چٹکیوں میں ہیں، وہ جب چاہیں مسل سکتے ہیں۔ وہ بولا، میں نے پہلے بھی تجھے دیوی ماں مان کر تیرے آگے سجدہ کیا ہے، تیری پوجا کرتا ہوں۔ اگر تو کسی طرح انہیں مسلمانوں کے شکنجے سے نکال لائے گی تو میں تیرے ساتھ مل کر یورپ اور امریکہ کے اکابرین سے اتحاد قائم کروں گا اور اس متحدہ تنظیم سے برائٹ موزز کو نکال دوں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، ابھی اس نے میری مدد سے ہی مورا اور دیدار علی دامودر کے دماغوں سے لاکھ ہٹائے تھے۔ اس سلسلے میں اس کے پراسرار علوم بے اثر ثابت ہوئے تھے۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ آئندہ مورا اور دیدار علی کو مسلمانوں کے شکنجے سے نکال سکے گی۔ ایشورا نے پوچھا، تو خاموش کیوں ہے؟ وہ خیالات سے چونک کر بولی، میں سوچ رہی ہوں یہ بہت مشکل کام ہے، مجھے کئی دنوں تک مسلسل منتروں کا جاپ کرنا ہوگا، شاید کامیابی حاصل ہو سکے گی، میں اس سلسلے میں پوری کوشش کروں گی۔ ایشورا نے کہا، موزز کو متحدہ تنظیم سے الگ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ تمام اکابرین ہم سے متاثر ہوں اور ہمارے زیر اثر رہیں۔ ہاں، یہ بھی مشکل مرحلہ ہے۔ برائٹ موزز نے تمام اکابرین کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے، ان کے بیوی بچوں کو بھی تحفظ فراہم کیا ہے۔ اگر میں ان کے دماغوں کے دروازے بھی کھول دوں تو اور تیرے ٹیلی پیتھی جاننے والے انہیں اپنا معمول اور تابعدار بنا سکیں گے، پھر تو موزز تیرے آگے بالکل ہی صفر ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ہمارے تابعدار بن کر رہنے والے اکابرین بھی کسی ہیل و حجت کے بغیر اسے متحدہ تنظیم سے نکال دیں گے۔ یہ تو واقعی میری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میں جی جان سے موزز کے تنظیمی عمل کا توڑ کروں گا، تمام اکابرین کو اس کے سایہ سے نکال کر تیرے حوالے کر دوں گی۔ تو میری اگلی کال کا انتظار کر، شاید میں تجھے بہت بڑی خوشخبری سنا سکوں گی۔ اس نے ایشورا سے رابطہ ختم کیا، پھر میرے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر میں نے پوچھا، کیا پھر میری ضرورت پیش آ رہی ہے؟ ہاں، تیری دوستی مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے اور تیری یہ خواہش بھی پوری ہو رہی ہے کہ موزز ذلیل و خوار ہو جائے۔ فی الحال ایشورا کی نظروں میں اس کی اہمیت گر چکی ہے، اگر ایک اور محاذ پر اسے شکست دی جائے گی تو وہ بالکل ہی نظروں سے گر جائے گا۔ اب اسے کس محاذ پر شکست دینا چاہتی ہے؟ اس نے تمام اکابرین کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے، ان کے بیوی بچوں کو بھی اسی طرح تحفظ دیا ہے، میں ان سب کے دماغوں سے لاک ہٹا دینا چاہتی ہوں۔ ایشورا سے پہلے جو یہاں آیا تھا، اس نے آتے ہی تمام اکابرین کو اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا تھا، حتیٰ کہ برین ماسٹر بھی اس کا غلام بن گیا تھا۔ میں نے جو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا اور ان کی حکمرانی کے خواب کو خاک میں ملا دیا تھا، یہ ساری باتیں میں جانتی ہوں۔ یہ بھی جانتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف محاذرے ہو رہی ہے اور تو بھی اس میں شریک ہے۔ ایشورا کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانے کے لیے ان اکابرین کے دماغوں سے لاکھ ہٹانا چاہتی ہے، یعنی میرے دشمنوں کو میرے ہی ذریعے طاقتور بنانا چاہتی ہے۔ تو نے مجھ سے دوستی کی، سنا ہے تو زبان کا دنی ہے، دوست بنتا ہے تو اس دوستی کو آخری حد تک نبھاتا ہے۔ بے شک میں ایسا کرتا ہوں، لیکن جان بوجھ کر اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارتا۔ پلیز مجھے مایوس نہ کر، میں نے تیرے ذریعے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، برائٹ موزز کو نیچا دکھایا ہے، بس ایک بار اور میری مدد کرے گا تو ہم دونوں کا بھلا ہوگا، مجھے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی اور تیرا یہودی دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ یہ بتا کہ ایشورا اپنے ساتھ غیر معمولی مشینیں لایا ہے یا سیارے سے اپنی فوج بھی لایا ہے؟ نہیں، وہ مشینیں بھی سیارے میں تیار ہو رہی ہیں، شاید 2 ماہ بعد انہیں یہاں لایا جائے گا۔ کیا ایشورا پھر سیارے میں واپس چلا جائے گا اور 2 ماہ بعد واپس آئے گا؟
وہ بیزار ہو کر بولی میں نہیں جانتی اس نے اس سلسلے میں کیا پلاننگ کیا ہے، تو ایسے سوالات کیوں کر رہا ہے، پلیز میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے حل کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، میرا دشمن عشرورہ تمام اکابرین کے دماغوں پر حاوی ہو جائے گا، انہیں اپنے زیر سر لے آئے گا، پھر بھی میں ایک شرط پر تیرا یہ کام کر سکتا ہوں، میں تیری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں مگر میرا یہ کام ہر حال میں ہو جانا چاہیے، بول کیا چاہتا ہے، میں نے تجھے دور سے دیکھا ہے تو بہت ہی حسین ہے، تیرا زرخیز بدن چیخ چیخ کر اپنی طرف بلاتا ہے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ وہ میرا مطالبہ سن کر پریشان ہو گئی، سخت لہجے میں بولی دیکھ تو اپنے وعدے سے پھر رہا ہے، تو نے کہا تھا کبھی میرے روبرو نہیں آئے گا، بے شک میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا، جسمانی طور پر تیرے روبرو نہیں آؤں گا مگر خیال خوانی کے ذریعے تو آ سکتا ہوں۔ وہ تعجب سے بولی تو کہنا کیا چاہتا ہے، کیا میرے دماغ میں آنے کا ارادہ ہے، تو مجھے اپنے اندر کبھی نہیں آنے دے گی لیکن اپنے شوہر کے اندر آنے دے سکتی ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو اتنے قریب رہ کر میری دن رات کی مصروفیات کو سمجھتا رہے گا اور کسی نہ کسی طرح مجھے کمزور بنا کر میرے دماغ پر قبضہ جما لے گا، اچھی طرح سوچ لے سمجھ لے، میرے بغیر ان کابرین کے دماغوں کے دروازے کھول نہیں پائے گی، عقل سے کام لے گی تو میری طرف سے خوفزدہ نہیں رہے گی، پورے سرائے علوم کے ذریعے اپنے گرد ایسا حصار باندھ لے گی کہ میں تیرے دماغ میں پہنچ کر کسی طرح کا عمل نہیں کر سکوں گا، میں کل کی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو مجھے کال کرنا ورنہ دوستی ختم، دوستی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، مجھے سوچنے کا موقع تو دے، تجھے سوچنے کی آزادی ہے، سر زندگی سوچتی رہ اور فیصلہ کرتی رہ، اپنا بھلا برا جو سمجھ میں آئے اس کے مطابق مجھے یاد کر ورنہ بھول جا، میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی، اس نے میرے ذریعے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی، موجز کو نیچا دکھایا تھا اور عشرورہ کی حمایت حاصل کی تھی، آئندہ اسے تمام اکابرین کے مکفل دماغوں میں پہنچا کر اپنے قدموں میں جھکا سکتی تھی، وہ پہلے ہی اسے دیوی ماں کہتا تھا، اس کا عقیدت مند تھا، اگر وہ تمام اکابرین کو اس کے زیر اثر لانے کی راہیں ہموار کرتی تو وہ آخری دم تک اس کی پوجا کرتا رہتا، اور وہ دوسری بات میری مدد سے ایسا کر سکتی تھی، لیکن میری شرط بہت ہی سخت اور ناقابل قبول تھی۔ اس رات وہ کبھی سوتی رہی کبھی جاگتی رہی، میرے متعلق ہر پہلو سے سوچتی رہی، آخرکار یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم مسلمانوں نے مورا کو اور دیدار علی کو بڑی محبت سے ٹریپ کیا ہے، انہیں سرزدہ کر کے اپنے شکنجے میں رکھا ہے، اگر وہ اسی طرح مجھے بھی اپنے قریب آنے کا موقع دے گی تو میں اسے بھی بڑی محبت سے ٹریپ کروں گا، پھر وہ میرے شکنجے سے نکل نہیں پائے گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے مٹھیاں بینچ لیں، پھر بڑی سختی سے فیصلہ کیا، نہیں ہرگز نہیں، میں اس کے شکنجے میں نہیں آؤں گی، اسے کبھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ ابتدا سے ہی کترا رہی تھی، میرے قریب سے گزرنا بھی نہیں چاہتی تھی اور بڑی بے خبری کے عالم میں میرے ساتھ دن رات گزار رہی تھی۔ فی الحال اس نے طے کر لیا تھا کہ نہ تو مجھ سے دوستی کرے گی اور نہ ہی آئندہ کوئی مدد حاصل کرے گی، اس کے برعکس خود ہی کابرین کے درمیان سرنگ بناتی ہوئی پہلے فوج کے اعلیٰ افسران اور اعلیٰ حاکموں کو کمزور بنائے گی، ان کے دماغوں میں گھسے گی، پھر انہیں بڑی رازداری سے اپنا معمول اور تابعدار بناتی چلی جائے گی۔ وہ بڑے عزم سے یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ آئندہ مجھ جیسے دشمن سے بات تک نہیں کرے گی۔ ادھر عشرورہ نے موجز سے رابطہ کیا، موجز نے اپنا ایک اعلیٰ کار مقرر کیا تھا، وہ ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اس اعلیٰ کار کے اندر آ رہے ہیں، پھر وہ اس تیسرے شخص کے اندر پہنچ کر باتیں کرتے تھے۔ برائٹ موجز نے کہا، مجھے افسوس ہے اب تک تیری بیٹی اور بیٹا دشمنوں کے شکنجے میں ہے، لیکن میں جلد ہی تجھے خیال خوانی کے ذریعے ان کے دماغوں میں پہنچاؤں گا۔ عشرورہ نے کہا، موجز تو اپنے دشمنوں کے حالات سے غافل رہتا ہے، جو لوگ گہری نیند سوتے ہیں ان کے مخالفین قیامت کی چال چل جاتے ہیں، تو کہنا کیا چاہتا ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ بے خبر رہنا سب سے بڑی غلطی اور کمزوری ہے، اس بار تو کائنہ کے عمل کا توڑ نہ کر سکا، اس نے مورا اور دیدار علی کے دماغوں میں جگہ بنا لی ہے، مجھے ان کے اندر پہنچایا ہے اور میں نے ان سے جی بھر کر باتیں کی ہیں۔ وہ بھی یقینی سے بولا، تعجب ہے، کائنہ ان کے دماغوں سے لاکھ ہٹانے میں کس طرح کامیاب ہو گئی، اور یہ دیدار علی کون ہے؟ میرے بیٹے دامودر نے دین اسلام قبول کیا ہے، اس نے اپنا نام بدل کر دیدار علی رکھا ہے، اب میری بیٹی اور بیٹا دونوں ہی مسلمان ہو گئے ہیں، پتہ نہیں یہ دونوں کب تک مسلمانوں کے شکنجے میں رہیں گے، اور میں دور ہی دور سے ایک کمزور اور بے بس باپ کی طرح یہ تماشا دیکھتا رہوں گا۔ برائٹ موجز نے کہا، کائنہ نے تجھے ان دونوں کے اندر پہنچایا ہے کہ انہیں مسلمانوں کے شکنجے سے نکالنے میں ناکام ہو رہی ہے؟ اس نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے اسے کئی روز تک منتروں کا جاپ کرنا ہوگا، پتہ نہیں وہ کتنے دنوں تک عمل کرتی رہے گی اور اس کے بعد بھی کامیاب ہو سکے گی یا نہیں۔ تو فکر نہ کر، میں بھی عمل شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے تیرے دونوں بچوں کو مسلمانوں کے شکنجے سے نکال لاؤں گا۔ دی گریٹ عشرورہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں کے حالات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد مجھے کل اس سیارے میں واپس جانا ہوگا۔
کیا تو اتنی جلدی واپس چلا جائے گا؟ ہاں، وہاں ہماری کئی غیر معمولی مشینیں آخری مراحل میں ہیں، وہ تقریباً تیار ہو چکی ہیں۔ میں کل یہاں سے جاؤں گا مگر 2 ماہ بعد واپس آ جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنی طاقت اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کل صبح 10 بجے اکابرین کے ایک کانفرنس میں تجھے بلانا چاہتا ہوں۔ تو خیال خونی کے ذریعے وہاں موجود رہ کر ان سے بات کر سکتا ہے اور اس متحدہ تنظیم کے پورے منصوبے کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ کانفرنس میں کیا ہوگا؟ اکابرین سے باتیں ہوں گی اور زبانی دعوے کیے جائیں گے کہ تم سب کائنہ کے مقابلے میں برتر ہو۔ یہ تو صاف ظاہر ہے وہ ایک تنہا عورت ہے، لیکن میرے ساتھ دنیا کے تمام ممالک اور اکابرین ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ کر، عقل سے سمجھ کر یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک اکیلی عورت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تو تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہا ہے، دوسرا رخ یہ ہے کہ میں نے کائنہ کی حمایت کی تو وہ اکیلی نہیں رہے گی۔ سیارے والوں کی تمام غیر معمولی مشینیں اور تمام ٹیلی پیتھی کے ہتھیار کائنہ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ تیری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ تو مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تیری اور کائنہ کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ تو روحانیت کا حامل ہے اور وہ پراسرار علوم جانتی ہے۔ میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے تمام ہتھیار ہیں، صرف روحانیت نہیں ہے۔ میں تم دونوں کے ذریعے اس کمی کو پورا کر سکتا ہوں، مگر تم آپس میں لڑ رہے ہو اور خود کو برتر ثابت کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ کائنہ نے تیرے مقابلے میں 1 پوائنٹ حاصل کیا ہے، مجھے میرے بچوں تک پہنچایا ہے۔ اگر تو انہیں مسلمانوں کے شکنجے سے نکال لائے گا، انہیں میرے حوالے کر دے گا تو یہ مان جاؤں گا کہ واقعی تو روحانیت کا حامل ہے اور بابا صاحب کے ادارے والوں سے جم کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کل تیری روانگی سے پہلے مورا اور دیدار علی کو ان کے شکنجے سے نکال کر تیرے حوالے کروں گا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ روحانیت کے کسی عامل سے ٹکرانا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا مورا اور دیدار علی کو مسلمانوں کی گرفت سے نکال لانا بہت مشکل ہوگا، لیکن وہ اسے ناممکن نہیں سمجھ رہا تھا۔ بڑی حد تک امیدیں تھیں کہ اپنے پورے اسرار علوم سے کامیابی حاصل کر لے گا۔ وہ پھر 25 شمع روشن کرتے ہوئے زیر لب کوئی علم پڑھنے لگا۔ وہ اپنے معمول اور طریقہ کار کے مطابق مورا اور دیدار علی کو اپنے زیر اثر لانا چاہتا تھا۔ ایسے وقت انوچے نے مجھے مخاطب کیا، السلام علیکم گرینڈ پا، ہم سب اعلیٰ حضرت کے لاہ عمل کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ہمارا بنیادی عمل یہ ہے کہ ہر حال میں امن و امان قائم رکھا جائے، دشمنوں سے جنگ نہ کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ دشمنوں کو آپس میں ہی الجھایا جائے، لڑایا جائے اور انہیں اپنی طرف آنے کا موقع نہ دیا جائے۔ میں نے کہا بے شک ہماری یہی کوشش ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کائنہ اور برائٹ موزز ایک دوسرے سے برتری لے جانے کے لیے اور ایشورا کو اپنا حمایتی بنانے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی جاری رہنی چاہیے۔ کائنہ نے موزز کے مقابلے میں 1 پوائنٹ حاصل کر کے برتری حاصل کی ہے، اب آپ موزز کو بھی 1 پوائنٹ حاصل کرنے کا موقع دیں۔ اس وقت وہ اپنے طور پر عمل کرنے میں مصروف ہے، میں آپ کو وہاں پہنچا رہی ہوں۔ موزز 25 موم بتیوں کے سامنے جم کر بیٹھا ہوا تھا اور عمل پڑھنے میں مصروف تھا۔ اردو امبر کا دھواں فضا میں پھیل رہا تھا۔ جب اس نے عمل پڑھنے کے دوران دونوں ہتھیلیوں کو فضا میں بلند کیا تو شیشے کی ایک دیوار اس کے اور موم بتیوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ اس شیشے پر دھواں پھیل رہا تھا اور موم بتیاں گم ہو رہی تھیں۔ ایسے وقت برائٹ موزز کو وہاں دور تک ایک راستہ دکھائی دیا۔ اس راستے پر میں جا رہا تھا، میری پشت اس کی طرف تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوش ہو کر بولا، اے میرے رہبر، میرے پورے سرار علم نے تجھے میری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، بول مجھے روحانیت کا توڑ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، ارے وہ نادان، روحانیت کا توڑنا آج تک کسی نے کیا ہے، نہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کوئی مسلمان تیرا ساتھ دے، تیری مدد کرے تو تجھے کامیابی حاصل ہوگی۔ اے میرے راہبر، مجھے اس مسلمان تک پہنچا دے۔ تو پہنچا ہوا ہے، تیرے علم کی شکتی نے مجھے تیرے پاس پہنچایا ہے۔ میں فرحاد علی تیمور کا ہمزاد ہوں۔ اس نے چونک کر شیشے کی اسکرین پر دیکھا، ایک راستہ دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اس راستے پر میں چل رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، کیا تو فرحاد علی تیمور ہے؟ میں نے کہا، ہاں، ایشورا کا دشمن ہوں، اس کا ساتھ دینے والوں کا بھی دشمن ہوں، اور تو اس کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن تیرے علم کی شکتی نے مجھے تیرے پاس آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ ذرا مطمئن ہو کر بولا، اس کا مطلب ہے میرے علم کی شکتی نے تجھے باندھ رکھا ہے، تو مجبور ہو کر میرا کام کرے گا۔ ہاں، لیکن میں تیرا ایک کام کروں گا تو بھی میرا ایک کام کرے گا۔ میں کائنہ پر برتری حاصل کرنے اور ایشورا کو اپنی مٹھی میں لینے کے لیے تیرا کام ضرور کروں گا، بول کیا چاہتا ہے؟ جیسا کہ تو جانتا ہے، کتاب مقدر میں لکھا ہے کہ کائنہ میرے ساتھ اس دواجی زندگی گزارے گی، مگر وہ مجھ سے کترا رہی ہے، میرے ہاتھ نہیں آ رہی۔ کیا تو اپنے علم کی شکتی سے اسے میرے پاس پہنچا سکتا ہے؟ یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اسے تیرے پاس پہنچا سکتا ہوں، لیکن پہلے میرا کام کرنا ہوگا، کیونکہ کل ایشورا یہاں سے جا رہا ہے۔
میں نے کہا وہ اپنی روانگی سے پہلے ہی بیٹی اور بیٹے کو اپنے پاس دیکھے گا اور انہیں جہاں چاہے گا لے جا سکے گا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے ایسا کب تک ہو سکے گا۔ ممبئی کے وقت کے مطابق صبح فجر کی نماز کے بعد میں مورا اور دیدار علی کو سیر ادا کر کے انہیں بنگلے سے باہر لاؤں گا۔ وہ ایک کار میں بیٹھ کر وہاں سے جائیں گے۔ اس کے بعد ایشورا جہاں چاہے گا انہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکے گا۔ وہ بولا اسی وقت میں ان دونوں پر عمل کروں گا تاکہ کائنہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ بے شک تجھے کائنہ کی طرف سے محتاط رہنے کے لیے ایسا عمل کرنا چاہیے۔ شیشے کی وہ دیوار دھواں دھواں سی ہونے لگی۔ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ اس کے بعد سکرین صاف ہو گئی۔ شیشے کے آر پار 25 موم بتیاں دکھائی دینے لگی۔ وہ خوش ہو کر سوچ رہا تھا میں پراسرار علوم میں غیر معمولی مہارت حاصل کرتا جا رہا ہوں۔ آج ایک علم کی شکتی نے میرے ہی دشمن فرحاد علی تیمور کو میرے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ میں اس کے ذریعے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہوں۔ جب ممبئی کے وقت کے مطابق صبح ہونے لگی تو اس نے فون کے ذریعے ایشورا سے کہا تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، میرے اعلیٰ کے اندر آ جا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ دونوں اس اعلیٰ کے اندر پہنچ گئے۔ موزز نے کہا تو میری روحانی قوتوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں نے تیری دونوں بچوں کو ان مسلمانوں کے شکنجے سے نکال لیا ہے۔ ایشورا نے خوش ہو کر پوچھا کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ میں بھی اپنی سچائی کا ثبوت دوں گا۔ اگر تم ممبئی میں موجود ہے تو مسلمانوں کی فجر کی نماز کے بعد اپنی بیٹی کے بنگلے کے سامنے چلا جا۔ وہ دونوں تجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جب وہ اپنی کار میں بیٹھ کر آگے نکل جائیں تو پھر تو ان سے ملاقات کر سکتا ہے، انہیں اپنے ساتھ کہیں بھی لے کر جا سکتا ہے۔ کوئی روحانی عامل، کوئی پراسرار علوم جاننے والی کائنہ تیرے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے گی۔ میرے پراسرار علم کا سایہ تجھ پر اور تیرے بچوں پر رہے گا۔ وہ اپنی اہمیت جتا رہا تھا تاکہ ایک روحانی عامل کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوا سکے۔ وہ بولا میں بھی اپنے بچوں کے پاس جا رہا ہوں۔ اگر تیری بات سچ نکلی تو میں تجھے کائنہ سے برتر تسلیم کروں گا۔ اسے 1 پوائنٹ دیا تھا، تجھے 2 پوائنٹس دوں گا۔ جو 5 میں سے 3 پوائنٹ حاصل کر لے گا وہی ونر کہلائے گا۔ وہ ممبئی میں تھا، فوراً ہی ہوٹل کے کمرے سے نکل کر باہر آیا، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر بیٹی اور بیٹے کی رہائش گاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ کے بعد ہی وہ دونوں دکھائی دیے۔ بنگلے سے باہر آ کر کار میں بیٹھ رہے تھے، پھر اسے سٹارٹ کر کے احاطے سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ بھی اپنی کار سٹارٹ کر کے ان کے پیچھے جانے لگا۔ اس نے کچھ دور جانے کے بعد خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا بیٹی مورا، میں تمہارا پاپا ہوں، تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، کار روکو۔ آگے جانے والی گاڑی رک گئی۔ وہ بھی اپنی کار روک کر باہر آیا۔ مورا اور دیدار علی بھی باہر نکل کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ پھر وہ تینوں ایک دوسرے سے بڑے ہی والہانہ انداز میں لپٹ گئے۔ وہ ان دونوں کو چومنے لگا، کہنے لگا میرے بچوں، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ اپنے باپ کی محبت کو سمجھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اس دنیا میں نہیں رہنے دوں گا، سیارے میں واپس لے جاؤں گا۔ مورا نے کہا نو باپا، ہم تمہارے ساتھ کہیں بھی چلنے کو تیار ہیں، مگر اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ سیارے میں ہمارے لیے کوئی کشش نہیں ہے۔ اس دنیا میں تم دونوں کے لیے قدم قدم پر خطرات ہیں۔ یہ مسلمان تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ دیدار علی نے کہا ہم اپنا پیچھا چھڑا کر آئے ہیں، ہماری فکر نہ کر۔ تم اس دنیا میں جہاں جانے کو، جہاں رہنے کو کہو گے ہم تمہاری بات مان لیں گے، مگر سیارے میں واپس نہیں جائیں گے۔ برائٹ موزز ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ مورا اور دیدار علی کو آئندہ ایشورا کی کمزوری بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ وہ اسی دنیا میں رہیں اور سیارے میں واپس نہ جائیں۔ اس نے فون کے ذریعے کہا ایشورا، میں تیرے بچوں کے اندر رہ کر ساری باتیں سن رہا ہوں، وہ درست کہہ رہے ہیں، انہیں سیارے میں واپس لے کر جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ بولا کیوں مناسب نہیں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا مسلمان پھر انہیں ٹریپ کر سکتے ہیں؟ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ انہیں دوبارہ مسلمانوں کے شکنجے میں نہیں جانے دوں گا اور سیارے میں بھی واپس نہیں جانے دوں گا۔ اب صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ تیرے یہ 2 بچے تیری کمزوری بن کر میری نگرانی میں رہیں گے۔ وہ غصے سے بولا یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا تم میری کمزوریوں سے کھیل کر مجھے اتحاد قائم کرنے پر مجبور کرے گا؟ سیاسی چال بازیاں جیتنے کے لیے ہر وہ چال چلی جاتی ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تیری کامیابی یہ ہے کہ تو مسلمانوں سے جنگ کرنے آیا ہے، ان کی روحانیت کو ختم کرنے آیا ہے، ان مسلمانوں کے شکنجے سے تیرے بچوں کو نجات مل گئی ہے۔ تجھے مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تیرے بچے میری نگرانی میں محفوظ رہیں گے۔ ایشورا تھوڑی دیر تک سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا اچھی بات ہے، میرے دونوں بچے تیری نگرانی میں رہیں گے، ابھی میں انہیں لے جا رہا ہوں۔ تو جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہے، مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو مجھے دھوکہ دے گا، کیونکہ میں ان دونوں کے اندر موجود رہا کروں گا، اپنی روحانی قوت سے معلوم کرتا رہوں گا کہ یہ دونوں کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ایشورا نے کہا ٹھیک ہے، میں اس مسئلے پر بعد میں بات کروں گا۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے مورا اور دیدار علی سے کہا اپنی گاڑی یہیں چھوڑ دو، اب تمہیں اس بنگلے میں واپس نہیں جانا ہے، فوراً میرے ساتھ یہاں سے چلو۔
وہ ان کے ساتھ اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں خیال خوانی کے ذریعے بگولا سے بولا، فوراً میرے اندر آ جا۔